اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، بولڈ ٹیلی ویژن کی اس رمضان المبارک کی خصوصی نشریات میں پروگرام ایمان اور عشق رسول میں آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت ہوں۔ اس پروگرام میں جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، مجدد مسلک اہل سنت، خطیب اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند اور جانشین ہیں۔ آپ نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں تبلیغ اسلام کے لیے دورہ فرماتے ہیں اور مسلمانان عالم کے قلوب و اذہان کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور فرماتے ہیں۔ میری مراد خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، گزشتہ نشست میں ایمان بالرسول کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، تو میں چاہوں گا اسی سلسلے کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں اور پھر آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ اذان میں دیکھیں، نماز میں کہاں ان کا ذکر نہیں ہے۔ بے شک۔ اس ہستی کے حوالے سے شاید اذان میں کوئی گرہ ہے جو ان کو سمجھنے سے یا ماننے سے روکتی ہے، یا کہیں اپنی کوئی ہٹ درمی ہوگی، ورنہ کہتے ہیں سورج چڑھا ہو سب کو نظر آتا ہے۔ بالکل۔ پردے ڈال لیے جائیں اور کہا جائے کہ سورج نہیں چمک رہا، تو یہ بات خود ان کی اپنی حماقت کی طرف جائے گی، کیونکہ سورج تو موجود ہے۔ بالکل۔ دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں ہر دور میں، اور ابھی ملینیم جو 21ویں صدی شروع ہوئی تھی اس وقت بھی انٹرنیٹ پہ سروے ہوا تھا، دنیا نے تسلیم کیا کہ مسلمانوں کے رسول جیسی کوئی ہستی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس زاویے سے دیکھا جائے، کسی حیثیت سے دیکھا جائے، بہترین ہستی۔ بے شک۔ آپ باپ دیکھیں، بھائی دیکھیں، بیٹا دیکھیں، آقا دیکھیں، دوست دیکھیں، رہنما دیکھیں، معلم دیکھیں، ہر طرح وہ بے شک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی شان کو، ان کے مرتبے کو، ان کی فضیلت کو، ان کی عظمت کو دل و جان سے مانیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر کامل۔ بے شک۔ خود فرماتے ہیں میں آئینہ ہوں، اللہ کے جلوے کسی نے دیکھنے ہوں تو ان میں دیکھ لیں۔ جس ہستی کی خاطر کل کائنات بنائی گئی، اس ہستی کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ کہنا، لکھنا، سوچنا، سننا، بولنا گنجائش نہیں ہے۔ یقینی طور پر۔ نظام عالم بگڑے گا، احتیاط کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، پھر ہے والیوم الآخر، آخری دن، قیامت۔ قیامت کے معنی جہاں سب نے کھڑے ہونا ہے۔ لوگ قیامت کہہ دیتے ہیں قاف کے زبر سے، قیامت قاف کے زیر سے۔ قیامت پر ایمان۔ اب اس حوالے سے قرآن کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 8، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں سے سب نہیں، کچھ ہیں ایسے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم
اللہ پر ایمان لائے، مانا ہم نے اللہ کو، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یعنی قیامت کے دن کو۔ اللہ فرماتا ہے وہ مومن نہیں، اور وہ مومن نہیں کیوں؟ آگے سنیں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ، یہ دھوکہ بازی کرنا یعنی ظاہر اور ہے، فریب دے رہے ہیں، دھوکہ دینے چاہ رہے ہیں، اور ایمان والوں سے، اللہ سے بھی اور ایمان والوں سے، جبکہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ بالکل۔ تو پتہ چلا بہت سے لوگ ایسے ہیں زبان سے وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، مگر مومن نہیں۔ قرآن وجہ کیا ہے؟ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دلوں کی بیماری کوئی پلپیٹیشن نہیں ہے کہ دل زیادہ یا کم دھڑکتا ہے، بالکل، یہ یہ وہ قسم بیماری نہیں ہے کہ جس کو آپ انجائنا کہہ لیں، تھرمبائسس کہہ لیں یا ایسا۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کے مرض کو بڑھاتا ہے، بڑھا دیا اللہ نے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی یہ آیت آپ نے سنی، میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے ہوں گے؟ آپ کہتے ہیں جی کوئی کلمہ پڑھے اس پہ شک نہ کرو، بالکل، ٹھیک ہے، دل کی حالت ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، بے شک، مگر قرآن نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہیں نا جن سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایمان کی حالت کیا ہے۔ یقینی طور۔ اب ایک شخص کلمہ پڑھ رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مان رہا، نماز بھی پڑھ رہا ہے دیکھنے میں، حج بھی کر رہا ہے، بالکل، مگر مانتا نہیں ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وہ مومن نہیں ہے۔ بے شک، یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ جو کہے صرف، مگر ان کے ساتھ بتا دیا کہ ان کی حالت کیا تھی اور وہ کیا کر رہے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دل کی بیماری یہ ہے کہ نظریات، عقیدے درست نہ ہونا، اللہ کے لیے، فرشتوں کے لیے، اللہ کی کتابوں کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ آگے سورہ منافقون، آئیے میں اس کو بھی آیتیں آپ کو سناؤں۔ 28واں پارہ ہے غالباً۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اذا جاءک المنافقون، منافق آئیں جب آپ کے پاس، بالکل، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، لا رسول، یہ لام تاکید کے لیے، اور انا شک دور کرنے کے، بے شک آپ یقیناً ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ منافق یہ کہتے ہیں، منافق کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان پر تو ایمان کے کلمے ہوں، دل میں ایمان نہ ہو۔ ایک ہے مسلمان، اس کی زبان پر ایمان کے کلمے ہیں، دل میں ایمان۔ ایک ہے کافر، اس کی زبان پر کفر کے کلمے ہیں، دل میں بھی ایمان نہیں، دل میں بھی کفر ہے، تو وہ کافر ہے۔ یہ ہیں منافق جن کی زبان پر کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور۔ اللہ فرماتا ہے یہ آپ کے پاس آ کے کیا کہیں گے؟ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں آپ یقیناً ضرور اللہ کے رسول، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں، اللہ ہی نے تو بنایا۔ بے شک، قالوا نشہد، انہوں نے کہا تھا انک لرسول اللہ، یہاں اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، وہی الفاظ، اللہ گواہی دیتا ہوں، ان المنافقین، بے شک منافق، لکاذبون، ضرور جھوٹے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک، اللہ ان کے جواب میں فرما رہا میں اللہ گواہی دیتا ہوں۔ بے شک، اب مجھے یہ بتائیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے کہہ دیا، تو قرآن اور حدیث نے ہی
وہ زاویے وہ سانچے بھی بتا دیے کہ پتہ لگ جائے کہ ایمان ہے یا نہیں ہے۔ تو رسول کو ماننے کا دعویٰ تو منافق بھی کرتے تھے۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی موجود تھا، سورہ منافقون اتری ہے، بالکل سورہ توبہ میں ان کے بارے میں تفصیل موجود۔ انہوں نے مسجد درار بنائی تھی، اللہ بھی اس کو مسجد ہی فرما رہا ہے، ساتھ میں نقصان پہنچانے والی۔ ایک مسجد جس کی بنیاد تقوی پر ہے، ایک مسجد جس کی بنیاد لوگوں کو توڑنے پر ہے، بالکل دونوں کے لیے مسجد کا لفظ آیا ہے بالکل بظاہر۔ بالکل آپ اس پہ غور کریں، ذرا سوچیں تو واضح ہوتا ہے فرق، ٹھیک، کہنا بالکل اور ماننا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ وہ جو میں نے ایک دو مرتبہ جملے کہے نا، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، اس سے مراد کوئی کہ اس کی آپ جو کہتے ہیں کوانٹیٹی نہیں ہے، یہ قوت ہے کہ ایمان قوی ہونا، مضبوط ہونا اور کمزور ہونا، یہ مراد ہے۔ ایک شخص زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا، دل میں وہ بات نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ لوگ منافق ہیں، جس کو ہپوکریسی کہتے ہیں نا آپ، منافقت۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، دونوں لفظ میں نے قرآن سے بتائے، مسجد ان کے لیے بھی، مسجد قباء کے لیے بھی مسجد کا لفظ ہے، اور مسجد درار کے لیے، ایک کو گرا دینے کا حکم، ایک میں کھڑے نہ ہونے کا حکم، اور ایک میں 2 رکعت پڑھیں تو عمرے کا ثواب۔ کیا بات، بے شک فرق دیکھیے، اس کو سمجھیے۔ پتہ یہ چلا کہ ایمان والا وہ ہے کہ اگر زبان سے کہہ رہا ہے تو دل میں بھی اس کے ایمان۔ نام پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان پر آیا ہے تو دل مدینہ ہونا چاہیے، بے شک بے شک درود و سلام ہونا چاہیے، بے شک، تعظیم ہونی چاہیے۔ والیوم الآخر، جی قیامت پر ایمان ہے، ایمان ہے تو پھر یہ حالت کیوں ہے؟ یقین، پھر کرپشن کیوں ہے؟ پھر ملاوٹ کیوں ہے؟ پھر جھوٹ کیوں ہے؟ پھر عدل کیوں نہیں ہے؟ پھر ہمارے اندر، میں ایک مومن، میری ذات میرے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہونی چاہیے، یقینی طور پر، لیکن امن عامہ کہاں ہے؟ برائیاں آج ساری مسلمانوں کے نام سے وابستہ ہو رہی ہیں، کیوں؟ اگر مجھے یاد ہے والیوم الآخر، میرا ایمان ہے آخرت کے دن پر میں نے پیش ہونا ہے، 4 آدمیوں کے سامنے رسوائی بری چیز ہے، وہاں تو ساری کائنات جمع۔ بالکل تو اگر ایمان ہے قیامت پر تو پھر مجھے تو بچنا چاہیے۔ اچھا جی، اب آخرت کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو جی سورج 1.25 میل پر، لوگوں کو 1.25 نیزہ کہنے کی عادت ہوئی ہوئی ہے، 1.25 میل پر، ابھی کروڑوں میل دور ہے، اور ذرا سا ٹمپریچر بڑھ جائے تو قیامت کی گرمی، اس دن تو ہزاروں میں ہوگا ٹمپریچر۔ بالکل، جتنا کوئی گناہ گار ہوگا اتنا اس کا پسینہ اسی میں وہ غوطے لگا رہا ہوگا، اللہ اکبر، ساری دھاتیں مل کے، جتنے بھی میٹلز ہیں مل کے وہ کاپر ہو جائیں گے، تانبے کے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتا ہے۔ دماغ ابل رہے ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی، بیٹا ماں سے بھاگ رہا ہوگا، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، ساری آیتیں موجود ہیں۔ بالکل ایمان والا ہو کے یاد کیوں نہیں ہے؟ بالکل، ہم ایمان والے کہلاتے ہیں تو ایمان کو پہچانیں۔ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں فاقہ کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر میں اس کو ثابت بھی تو کروں۔ بالکل، یہ ایمان مفصل میں نے آپ سے کہا نا، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول، یہ میں صرف جھلکیوں کی بات کر رہا ہوں، ہمیں آج تک ہم نے سمجھا ہی نہیں ایمان کے تقاضے کیا ہیں۔ بالکل، آئیے حدیث سنیے، بخاری شریف میں حضرت شعبی رضی اللہ تعالی عنہ،
انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر یا عمر کہا جاتا ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، یہ وہ ہستی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث لکھا کرتے تھے. کیا سبحان. الصحیفۃ الصادقہ انہوں نے مرتب کیا. لوگ کہتے ہیں نبی کے سامنے نہیں لکھی گئی، بہت بعد میں لکھی گئی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حدیث لکھتے تھے. سبحان. ان سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان کون ہے؟ جس نے اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھا. میں نے صرف، حالانکہ اس حدیث کے اگلے الفاظ، اور مہاجر کون ہے؟ حقیقی مہاجر وہ جس نے ان کاموں کو چھوڑ دیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یعنی گناہوں سے ہجرت. اللہ. اب میں پوچھنا چاہوں گا مسلمان کی تعریف. میں ایمان والا ہوں، گالی میں دوں، جھوٹ میں بولوں، دل آزاری میں کروں، ملاوٹ میں کروں، ناپ تول میں کمی میں کروں، معلوم ہوا جی برادہ ڈال رہا ہوں میں، پسی ہوئی مرچوں کی جگہ میں کیا ڈال رہا ہوں، کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج ڈال رہا ہوں. مسلمانی کیا ہے؟ جھوٹی گواہی میں دے رہا ہوں، نقلی مال میں بیچ رہا ہوں، جعلی دوائیں میں بنا رہا ہوں، دواؤں میں جو اجزاء ڈالنے انگریڈینٹس وہ نہیں ڈال رہا ہوں. کیسے کیسے جرم. بالکل. منشیات، دوسرے کام، بھتے، رشوت، سود، بدکاریاں. اور پھر میں کہوں کہ جی میں ایمان، میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں. سوچنا ہوگا. ایمان کے تقاضے آپ کہتے ہیں نا، تو مسلمان کون ہے؟ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر جس کا ایمان ہے ڈرے گا یا نہیں ڈرے گا؟ یقینی طور پہ ڈرے گا. تو ہم کہہ رہے ہیں. اچھا اب میں بتاؤں آپ کے یہاں بات آئی ہے. ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے مشاہدہ. علم کہتے ہیں جاننے کو، مشاہدہ وہ چیز روبرو آ جائے، واضح ہو جائے سامنے. علم ہے کہ فلاں چیز خطرناک ہے، شیر، سانپ. بالکل. علم ہے یا نہیں؟ یقینی طور میں بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، ہم ڈر رہے ہیں کیا؟ نہیں. خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ کا مطلب اللہ نہ کرے، اللہ نہ آ جائے سامنے، اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے، یقینی تھوک خشک ہو جائے، رنگ اڑ جائے. بالکل. علم تھا نہیں ڈر رہے تھے، مشاہدہ ڈر رہے ہیں. بالکل. یہ ہر ایک کی بات نہیں. اب بعض مشاہدے کے باوجود ایک چیز سامنے ہے مگر قرب نہیں ہے، اس کے قریب نہیں ہے. بالکل. یہ اب فرق میں نے آپ کو 3 بتایا، ایک جاننا، ایک مشاہدہ، ایک قرب نہیں ہے. فلاں چیز کے کھانے سے فلاں بیماری ہو جائے گی، اخبار میں آ جائے، جھوٹی خبر میں بچوں گا یا نہیں؟ یقینی طور پر بھلے سے وہ خبر سچی نہ ہو، بچوں گا. بالکل. احتیاط کروں. یہاں تو سچی خبر ہے، قرآن اور حدیث سچی خبریں، بے شک. نہیں بچے. تو والیوم الآخر، ایمان آخرت کے دن پر جس کا ہے اس کو پتہ ہے میں نے جانا ہے، کم سے کم سزا اتنے 1000 سال کی ہوگی. جہنم کی آگ، دنیا کی آگ جو سب سے ہائی پریشر کی ہوتی ہے، اس کی 150 گنا زیادہ، 150 ٹائمز مور. اللہ اکبر. اتنی اس کی تپش ہوگی. معمولی سی اگر دیا سلائی یا آپ کو ذرا سی لگ جائے، جھلسنا، کتنی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف. اتنی زیادہ. علم ہے پھر بھی میں نہیں ڈر رہا ہوں، تو پھر ایمان کیسا؟ تو جس طرح اللہ کو ہم نے بتمام و کمال ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتمام و کمال ماننا ہے، ہمیں آخرت کے دن کو بھی ماننا ہے. بالکل. تو جب میں مانوں گا میں ڈروں گا. بعض لوگ اب دیکھیں نا،
بچے کو علم نہیں ہے، حالانکہ سانپ سے کھیل رہا ہے، اس کے سامنے سانپ آ جائے ہل رہا ہے، وہ تو پکڑنے کی کوشش کرے گا. بالکل یہی کوشش کرے گا. ایک آدمی پورا، وہ باپ ہے 40 سال کا، وہ 6 مہینے کا بچہ نہیں ڈرا، 40 سال کا باپ ڈر گیا. کیوں؟ اس کو پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے. بالکل فرق ہوا نا. یقین ہے ضرور. اتنی بات جاننے کے بعد بھی نہیں ڈرتے. سمجھدار اور عقل مند کہلانے کے لائق ہیں. بالکل ہیں. تو پھر ڈرنا چاہیے. جو نہیں ڈرتے ہیں پھر وہ کہاں سے کہلانے کے لائق ہیں. تو والیوم الآخر کا مطلب جو قیامت کو مانتے ہیں وہ ڈرتے ہیں. بے شک. پھر وہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی طرف جائیں گے، اکڑیں گے نہیں، شرمندہ ہوں گے. غلطی ہو جائے گی، شرمندہ ہوں گے. خطا ہوگی تو یہ ماحول اچھا رہے گا. جب ڈر ہوتا ہے نا انسان بچتا ہے. اب ٹریفک کے قوانین ہیں، سنبھل کے چل رہا ہے. دوسرے ملک میں گئے اور زیادہ سخت ہیں، اور زیادہ سنبھل کے، ورنہ نکال دیا جاؤں گا. بالکل ایسی. تو ہم بچتے ہیں. آپ کے ہاں جہاں جہاں بھی جائیں رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہیں تاکہ آپ وہاں پر پنپ سکیں، آسانی سے رہ سکیں. تو یہ دنیا دارالعمل ہے. میں ایمان کے بعد عمل صالح اسی وقت عبادت کا درجہ پا سکے گا اور مجھے اس کا اجر مل سکے گا کہ میرے ایمان کا تقاضا یہ ہو کہ اس کی پختگی ہو اور مجھ سے وہی ظاہر ہو. بالکل. میں اندر سے ڈر رہا ہوں گا، میں کبھی گناہ پہ راضی نہیں ہوں گا. بے شک. تو یہ اندر یقین. اور جب مجھے یقین ہو جائے مثال کے طور پر کہ گورنمنٹ کو کیا پکڑ سکے گی، کیا نہیں ہوگا، میں کرتا رہوں گا جو کرنا ہے. بالکل اسی طرح. تو گورنمنٹ کی نظروں سے بچ سکتا ہوں، میں پولیس کی نظروں سے بچ سکتا ہوں، فوج کی نظروں سے بچ سکتا ہوں، اللہ کی بارگاہ سے تو نہیں بچ سکتا. بے شک. اور جب مجھے پتہ ہے اللہ دیکھ رہا، مثلاً دیکھیے نا رمضان میں آپ کو پیاس لگی ہے، اکیلے ہیں آپ کلی کرتے ہوئے، جو کرولی کرتے ہیں گاگل، بہت احتیاط کے حلق سے نیچے پانی نہ چلا جائے. بالکل. دوسرا بندہ نہیں دیکھ رہا مگر جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ دیکھ رہا ہے. بے شک. بے شک. تو کیا اللہ صرف رمضان میں دیکھتا ہے؟ بالکل. تو یہ والیوم الآخر، یہ ایمان مجھے گناہوں سے بچائے گا. ماحول بہتر ہوگا، میں ڈروں گا، بچوں گا. تو ایمان ایسا ہونا چاہیے. والقدر خیرہ وشرہ، قدر کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے، ایک ہے اس کی رضا، ایک ہے مشیت. دونوں میں فرق ہے. بالکل. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اس بات پہ راضی نہیں کہ اس کے بندے کفر کریں. یہ مشیت ہے. ماشاء. ہمیں کہا گیا کہ ہم تقدیر پر بات نہ کریں. ہماری عقل، ہمارا علم کم ہے، ہم قدرت کی باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک. احتیاط. اور آج کل بحثیں ہوتی ہیں اور اس بحث میں منہ سے غلط لفظ نکل جاتے ہیں، ایمان ضائع ہوتا ہے. جی وہ بچہ تھا جوان، اس کو کیوں اللہ نے اٹھا لیا، یہ بوڑھا بیکار پڑا ہوا تھا، ہم سے ایسے جملے نکل جاتے ہیں. بالکل. یہ بے احتیاطی. وہ جو ظالم تھا وہ بچا ہوا ہے اور مظلوم جو ہے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے، وہ جناب چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے منہ سے یہ جملے نکلتے ہیں. اسی طرح. بالکل. ہمیں نہیں معلوم میں نے اپنا جواب دینا ہے یا میں جس کے لیے پابند ہوں. مجھے حق بات پہنچانی ہے مگر میں اپنے آپ کو چھوڑ کر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. یہ جو 3 انگلیاں میری طرف تھی، میں نے تو ان کی پرواہ نہیں کی. بالکل. تو ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. میرا ایک عجیب سا مزاج ہے، بندہ ہوں میں. کوئی چیز اچھی ہو گئی، وہ میں نے پہنچ گیا تھا وقت پہ، بالکل. میں نے کر لیا. خراب ہو گئی، بری ہو گئی، اللہ کی مرضی ایسے تھی. بری ہو گئی تو اللہ کی طرف لگا دیا، اچھا ہو گیا تو اپنی طرف لگا لیا. اسی طرح. قرآن پڑھو، نبی کی تعلیم موجود ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
اور جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا وہ دیتا بے ہے. شک بے شک. حالانکہ بیمار بھی اللہ کرتا ہے مگر اس کو ہلکا سمجھا جاتا ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی. تو یوں کہنا چاہیے اچھا ہو گیا اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، بے شک. خرابی ہو گئی جی مجھ سے خطا ہو گئی، ہماری کمزوری. ہم الٹا کرتے ہیں، خرابی ہو گئی اللہ کی طرف لگا دی، اور اچھائی ہو گئی تو اپنی طرف. ہو جی میں نہ پہنچتا نا تو کام ہو گیا تھا. اسی طرح یہ ہمارا مزاج. تو ایمان والا میں کہتا ہوں اس ایمان مفصل کو سمجھ لیں نا، ہمارے ماحول کوئی کتنی آسودگی مل جائے. یقینی طور ہم توجہ ہی نہیں کرتے ان لفظوں پہ. اچھی بری تقدیر یہ مشیت ہے اللہ تعالیٰ کی. شیطان کو آج مار دے وہ، بالکل. برائی کا خاتمہ، تو پھر عقل کائے کے لیے دی ہے، اختیار کائے کے لیے دیا ہے، ارادہ کائے کے لیے دیا ہے، یہ رہنمائی کائے کے لیے دی ہے. بالکل. اے انسان تجھے اتنی صلاحیتیں دی ہیں، رہنمائی دی. دیکھیں نا چھوٹی سی آپ ایک مشین لیتے ہیں، اس کے ساتھ مینول ملتا ہے، ہاؤ ٹو یوز، کیسے استعمال کرنا ہے. آپ اس کے مطابق کریں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں کریں گے تو مشین خراب ہو جائے گی. آپ کو رزلٹ ملے گا. بالکل. تو میں انسان مجھے یہ رہنمائی ملی ہوئی ہے، قرآن پریکٹیکل ملا ہوا ہے، سیرت نبوی، میرا عمل نہیں کر رہا. بالکل. یہ جو تھم امپریشن ہے، انگوٹھے کا نشان کیوں لگواتے ہیں کہ پوری دنیا میں دوسرے شخص سے نہیں ملتا. 7.5 ارب کی آبادی ہے، 7.5 بلینز. یہ قدرت میں تقدیر میں دخل دینا چاہتا ہے. وہ دریا ہوتے ہیں نا، وہ بل کھاتے ہوئے راستے ہوتے ہیں، یہ سیدھا کر دیتے ہیں تو پانی اکٹھا آتا ہے، بہا کے لے جاتا ہے. سیلاب کی قدرت نے کیا کیا نظام. ہم جہاں جہاں بھی دیکھیں نا، پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے زمین کے اندر ہوتے ہیں. بیلنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. ہم زمین کھود کے کیا کچھ نکال رہے ہیں، نتیجہ ہمارے سامنے. بارود گرا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ بھی پھر زلزلے آتے ہیں. اور تو انسان کو اگر واقعی یہ یقین ہو جائے کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اس کی رضا ہے یا مشیت ہے، میں اس کا بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھے ماننا چاہیے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں حسد کرنا چھوڑ دوں گا. یقینی. یہ جو ہمارے ہاں گرج ہوتا ہے، خام خواہ دوسرے کے خلاف انتقامی جذبات اور یہ وہ، تو یعنی ایمان کا مفہوم جتنا سمجھ آتا جائے گا زندگی آسان ہوتی جائے گی. بالکل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. بے شک. تو جس دین ملا ہے وہ دین رحمت ہے. بے شک. جو ہم کہتے ہیں نا اسلام میں سلامتی اور ایمان میں امن، یہ واقعی امن کا دین ہے. بے شک. اگر کچھ مسلمان کہلانے والے غلط ہو گئے ہیں تو دین کو نہ کہا جائے غلط، یا پورے سب کو غلط نہ کہا جائے. وہ چند افراد ہیں جو بہک گئے، بھٹک گئے، بگڑ گئے، لیکن یہ دین کا مفہوم، ایمان کا مفہوم سمجھیں. تو والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ دونوں فرمائے ہیں. ہمارے امتحان بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے، بالکل. کبھی وہ سزا ہوتی ہیں، کبھی وہ امتحان ہوتے ہیں، اور کبھی ہمارے درجے بڑھانے کے لیے تکلیف دی جاتی ہے. بالکل. جو ہمیں ہمارے کسی عمل سے نہیں مل سکتی تھی، تکلیفوں سے گزارا جاتا ہے. ایک چیونٹی ہمت نہیں ہارتی، دیوار پہ چڑھتے ہوئے 1 بار گرے، 2 بار گرے، 3 بار گرے. ہم انسان قوت و ارادہ دیے گئے. یہاں تقدیر کے حوالے سے ایک بات کرتا چلوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. جی لکھا ہی ایسا تھا. جی بالکل اسی طرح کہا جاتا. ایسا ہی لکھا ہوا تھا جی، میں یہ نہ کرتا تو کیا کرتا. تو میں ایسے شخص سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ جی یہ لکھا ہی ایسا تھا، کیا تو نے لکھا ہوا پڑھ کے کیا؟ بالکل نہیں. انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. جتنا ارادہ اور جتنا اختیار ہے اس کے استعمال پر جزا اور سزا ہے. بالکل. اور اس ارادہ و اختیار کو استعمال کرنے کے لیے قرآن اور حدیث ہے، بے شک. مکمل رہنمائی ہے. یہ نہیں کہہ سکتا
مکمل رہنمائی، کیا بھلا ہے کیا برا ہے بتا بے دیا شک۔ گیا ہے۔ تو ایک انسان یہ کہے کہ جی تقدیر میں یہی تھا تو تو نے اپنے ارادے سے کیا ہے، بالکل اپنے اختیار سے کیا ہے۔ بھائی ہاتھ دیے، میں نے ابھی حدیث سنائی کہ مسلمان وہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو مجھے اگر ہاتھ میں قلم ہے، میں اسی سے اچھائی بھی لکھ سکتا ہوں، گالی بھی لکھ سکتا ہوں، بالکل سچ بھی لکھ سکتا ہوں، جھوٹ بھی۔ یہ ہاتھ ہے میرا، میں اس ہاتھ کو محبت سے ملا بھی سکتا ہوں، مکہ بھی بنا سکتا بالکل۔ ہوں۔ اسی ہاتھ میں میں چاہوں تو پھول تھام لوں، اسی میں چاہوں تو خنجر تھام لوں۔ تو ارادہ اختیار ہے۔ اور یہ زبان 32 دانتوں میں محفوظ ہو جانے والی آفات زبان، امام غزالی نے احیاء العلوم میں پورا ایک باب چیپٹر لکھا ہے کہ انسان پر سب سے زیادہ آفتیں اس کی زبان کی وجہ سے اللہ آتی ہیں۔ تو میں ایمان کو پہچانوں، اگر واقعی مجھے قیامت کے دن پر یقین ہے تو، بالکل کہ میں نے پیش ہونا ہے اور جواب دہ ہوں میں۔ ہو سکتا ہے میرے حافظے میں نہ رہے، وہاں سب لکھا ہوا ہے۔ اور بالکل۔ کرامن کاتبین، عزت والے لکھنے والے فرشتے میرے اعمال لکھ رہے ہیں۔ بالکل معلوم ہے پھر کیوں کر رہا ہوں ایمان کی کمزوری ہے اس کی۔ یہ بات؟ تو وہی آپ سے جو شروع میں کہا نا، تو جتنا آگاہی بڑھتی جائے گی انسان سنبھلتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں نا پڑھنے لکھنے سے شعور آتا ہے، سمجھ آتی ہے، اور انسان جہالت کے اندھیروں سے نکل کر اجالے میں آتا ہے کہ پڑھا لکھا ہو تو پھر جرم نہیں کرے گا، تو یہی مطلب ہے۔ بالکل۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، گفتگو مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ابھی یہ بیان جاری ہے۔ بالکل بالکل انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ علامہ صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں بھی اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ناظرین کرام، پروگرام ایمان اور عشق رسول کے ساتھ اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔